عزیزان ملت اسلامیہ، نہایت معزز محتشم حضرات، سامعین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، محب الفقراء والیتامى والمساکین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ماہ ربیع النور کی 5ویں شب ہے۔ جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس محفل میں ہم اپنے آقا حضور جان عالم، محسن انسانیت، محسن کائنات، فخر موجودات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے
ہم سب کو اس محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے غزوہ بدر کے حوالے سے بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں ہر مسلمان کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری یہاں المیہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو سیرت پاک کا جزء لا ينفک ہے، مسلمان ان کو جاننا نہیں چاہتے ہیں یا ان کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہے۔ سیرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں پورا باقاعدہ مستقل چیپٹر ہے غزوات کا، کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ سیٹی بند کر دیں آپ، میک صاحب کو کہیں کہ سیٹی بند کریں اپنی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد دشمنان دین سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مسلمان برسر پیکار رہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے کیسے حالات بنے، غزوہ بدر سے ہمیں کیا کیا درس حاصل ہو رہے ہیں، غزوہ بدر کے واقعات میں کیسی کیسی عبرتیں ہیں، کیسی کیسی نصیحتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عشق رسول کی شجاعت و بہادری کی کیسی کیسی جلوہ گری ہے، اس کو جاننا سمجھنا اور پھر اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا موضوع ایسا ہے کہ ہم اس کو تیزی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، اس کو سمجھانا پڑے گا تھوڑا آپ کو، اور میں تقریباً بلا مبالغہ خانے خدم بیٹھا ہوں، 8 سے 10 گھنٹہ میں پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب میں نے 8 سے 10 گھنٹہ اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، کئی صفحات دیکھ ڈالے ہیں، تو اس طویل ترین گفتگو کو محض 1 گھنٹے میں یا 50 منٹ کے اندر سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں 4، 5، 6 گھنٹہ بھی اس پر گفتگو کروں تب بھی غزوہ بدر کے سارے معاملات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اس کے لیے مستقل کئی دن کے بیانات ہوں تب جا کر گفتگو مکمل ہو سکتی ہے۔ چند لوگ ہیں، بہت سے لوگ آن لائن سے سن رہے ہوں گے، بہرحال آپ سنجیدگی کے ساتھ جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں انہیں بغور سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو 1450 سال پہلے لے جائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ غزوہ بدر کے واقعات سے ہمیں بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ وہ کیا حالات تھے کہ مسلمان 313 کی تعداد میں میدان بدر میں حاضر ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ حالات کیسے پیدا ہوئے، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور مجھے چونکہ ایک اور جگہ جانا ہے، 11:30 بجے میرا وہاں خطاب ہونا ہے، اور مسافت کافی طویل ہے، 40 سے 50 منٹ کا سفر غالباً ہوگا، اور میں انشاءاللہ 11 بجے تک خطاب کروں گا، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ باقی گفتگو کل بھی مجھے حاضری دینی ہے، غزوہ احد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور کچھ باتیں جو اہم ترین باتیں ہیں وہ چھٹیں گے تو انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اور پھر غزوہ احد کے حوالے سے بھی اہم ترین گفتگو ہوگی۔ آپ دل لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، سامعین محترم، ہم اور آپ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے، کفار مشرکین ان پر زیادتیاں کرتے تھے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے تھے، مگر مسلمان صبر کرتے تھے۔ ان کو کافروں کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ان کو حکم یہ تھا کہ صبر کریں، برداشت کریں اور تھوڑا سا انتظار کریں۔ بہرحال جب مکہ المکرمہ کے اندر کفار و مشرکین نے، دشمنان دین نے، عتبہ شیبہ نے، ابو جہل، ابو لہب نے، عقبہ بن ابو معیط جیسے سرکش ظالم درندوں نے
مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مسلمانوں کا جیاں دوبھر کر دیا تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان ہجرت کر کے اولا حبشہ تشریف لے گئے اور پھر مدینہ منورہ کے دروازے کھلے، مدینہ منورہ مسلمان تشریف لائے، حتیٰ کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مگر اب تو راستہ صاف تھا، کفار مکہ کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، مگر جب مسلمان مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کفار مکہ نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ آج دنیا کی ظالم قومیں جو خود ظلم سے ملوث ہیں، ظلم کر رہی ہیں، وہ مسلمانوں پر الزام دھرتے ہیں کہ مسلمان تلوار اٹھاتا ہے، مسلمان ظلم کرتا ہے، اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھلا پھولا، اور پھر وہ دھوکہ دیتے ہوئے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں میدان میں تمہارے پیغمبر تشریف لائے، فلاں میدان میں جنگیں ہوئی، اس کا مطلب اسلام جنگ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ منہ توڑ جواب دیں کہ مسلمانوں نے پیغمبر اعظم کی قیادت میں جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں کی ہیں، اپنی تحفظ کے، اپنی بقا کے لیے۔ بالفاظ دیگر آسان لب و لہجے میں یوں سمجھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کافروں نے مسلمانوں پر مسلط کی۔ آپ یہ بتائیں، آپ اپنے گھر میں آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی آپ کو آپ کے گھر میں رہنے نہ دے، دھمکی دے، مارنے کی باتیں کرے، آپ کے خلاف تیاری کرے، آپ کو آپ کے گھر میں آ کر مارنے کا فرمان جاری کرے، تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے؟ ظاہر سی بات آپ مکمل تیاری کریں گے اور دشمن کے ہر حملے کا جواب دینے کی مکمل کوشش کریں گے۔ یہی حالات جہاں بھی تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور کفار مکہ نے مدینہ منورہ کے جو ذمہ داران تھے ان کو باقاعدہ خطوط لکھے، خط لکھے کہ پیغمبر اعظم تمہارے پاس آ گئے ہیں، مسلمان تمہارے پاس آ گئے، وہ ہمارے باغی ہیں، وہ ہمارے دین کے مخالف ہیں، وہ سب بے دین ہیں، زندیق ہیں۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے کہا کہ ہم تم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تم ان کو یا تو مدینے سے نکال دو، یا ان کو قتل کر دو، یا ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے، مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کفار مکہ نے مدینے والوں کو مسلسل دھمکایا، مدینے کے آس پاس جو یہودی آباد ہیں ان کے پاس باقاعدہ کفار مکہ کے خط آئے۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اعظم کے تشریف لانے سے پہلے جو سب سے عظیم انسان مانا جاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول المنافق، جس کو رأس المنافقین کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں باقاعدہ اہل مدینہ نے متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنائیں گے۔ سارے حالات سازگار تھے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اسلام کا چراغ روشن ہو گیا تو اس کا سارا منصوبہ ختم ہو گیا، اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا اور تا دم حیات وہ منافق ہی رہا۔ کفار مکہ نے اس کے پاس بھی خط بھیجا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک باغی انسان آیا ہوا ہے، تم لوگ اس کو وہاں سے نکالو یا اس کو قتل کر دو، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہارے اینٹ سے بجا دیں گے۔ اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے دھمکیاں دی بلکہ باقاعدہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں بھی کی۔ ایسے حالات میں مسلمان کیا کرتے؟ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی صورتحال میں دو تدبیر اختیار فرمائی، اور ہم بھی دیکھیں جب ہمارے دشمن ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو ہمیں موجودہ حالات کے اعتبار سے اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو تدبیر اختیار فرمائی۔ ایک تدبیر تو یہ کہ دشمن کو کیسے کمزور کرنا ہے، دشمن کے اندر رعب کیسے پیدا کرنا ہے، اور پھر مسلمانوں کو قوت کیسے عطا کرنا ہے، مسلمانوں کو باقوی کرنے کی تدبیر اختیار فرمائی اور دشمنوں کو کمزور کرنے کی تدبیر اختیار فرمائی۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم اچھی طرح جانتے تھے کہ کفار مکہ کے تجارتی قافلے حجاز مقدس کے راستے سے ملک شام جایا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک شام جانے والے کفار مکہ کے تجارتی قافلوں کو مسلمانوں کے ذریعے روکنا شروع کیا، اور آپ نے فوج کی ٹکڑیاں بھیجنی شروع کر دی، کبھی 50 کی تعداد میں، کبھی 40 کی تعداد میں، کبھی 10 15 20 کی تعداد میں، اور مقصود کافروں کو دھمکانا تھا، ان کے اندر رعب و
دبدبہ پیدا کرنا تھا تاکہ یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اور دوسرا کام پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو آبادیاں تھیں، جو قبیلے آباد تھے، جو بستیاں آباد تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے باقاعدہ گفتگو کی، امن و امان کا باقاعدہ ایگریمنٹ، معاہدہ ان سے قائم ہوا کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے تم ہمارا ساتھ دینا۔ اس طریقے سے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو قوت فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی اور دشمنوں کے دل میں رعب و دبدبہ ڈالنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس سلسلے میں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دو بار نہیں، مسلسل کئی بار مدینہ منورہ کے باہر اپنے مہاجرین و انصار کی فوجی ٹکڑیوں کو بھیجا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جنگ تک نوبت آ گئی ہے، جب یہ فوجی ٹکڑیاں مدینہ منورہ کے باہر پہنچی ہیں تو کفار و مشرکین سے جنگ کے معاملات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ انہی کو اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں غزوات و سرایہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس اسلامی لشکر کے ساتھ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف نہ لے گئے ہوں اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ آپ دماغ میں نوٹ کریں، اسی کو سرایہ، جس کی جمع سرایہ آتی ہے۔ اور جس اسلامی لشکر کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوے کی جمع غزوات آتی ہے۔ حضور تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حضور تشریف نہ لے جائیں تو اس کو سریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتنے سریے ہوئے، کتنے غزوات ہوئے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، بہت سے معاملات میں ہمارے یہاں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ غزوے کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 27 مرتبہ ایسا ہوا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے گئے۔ 27 مرتبہ حضور باہر تشریف لے گئے، یعنی غزوات کی تعداد زیادہ سے زیادہ 27 ہے۔ 26 کا قول بھی ہے، 25 کا قول بھی ہے، 24 کا 23 کا قول بھی ہے، 19 کا قول بھی ہے۔ یعنی غزوات کی تعداد کے سلسلے میں جو اختلافات ہیں ان میں سب سے کم ترین تعداد کو جو قول ہے وہ 19 کا ہے، اور سب سے بڑی تعداد کے جو قول وہ 27 کا ہے۔ اور 27 غزوات میں 9 موقع ایسے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ مسلمانوں کے کافروں کی جنگ ہوئی ہے، اور ان 9 موقعوں میں سب سے خون ریز اور سب سے پہلی جو جنگ ہوئی، معرکہ ہوئی، اس کو غزوہ بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے۔ یہ تقریباً 9 غزوات ہیں جن میں باقاعدہ کافروں سے جنگ ہوئی ہے اور خون ریز جنگ ہوئی ہے۔ ان غزوات میں سب سے پہلا باضابطہ غزوہ جس میں جنگ ہوئی ہے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ میں نے جنگ کا لفظ ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی غزوے ہوئے۔ غزوہ ابوا ہے، غزوہ بوات ہے، غزوہ عسفان ہے، غزوہ ذو العشیرہ ہے۔ یہ 4 غزوات وہ ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئے ہیں، سن 2 ہجری میں ہوئے ہیں، مگر ان میں کہیں بھی جنگ نہیں ہو پائی۔ جنگ ہوئی ہے تو غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ سن 2 ہجری میں کفار مکہ نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا، اور ان کی نیت یہ تھی، باقاعدہ ان میں عہد و پیمان ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے میں ہمیں جو آمدنی ہوگی اس آمدنی کو ہم مسلمانوں کے خلاف یوز کریں گے، ہم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے معاملات طے ہو گئے، اور اس تجارتی قافلے کے ایسی دھوم دھام تھی کہ کفار مکہ کے جتنے بھی مالدار لوگ تھے سب نے اس میں اپنا پیسہ لگایا تھا، سب نے سرمایہ کاری کی تھی، پیسہ لگایا تھا، اور 40 سپاہیوں کی معیت میں ابو سفیان کی قیادت میں یہ تجارتی قافلہ مکہ المکرمہ سے ملک شام روانہ ہو گیا۔ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم پڑا کہ ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سیریا جا رہا ہے، وہ حجاز مقدس کے راستے سے گزرے گا۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کفار مکہ کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں یہاں سے گزرنے والا ہے، ہمیں اس تجارتی قافلے کو روکنا چاہیے، ان کو دھمکانا چاہیے، ان کے پاس جو مال و دولت ہو اسے لے لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ تجارت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو جو منافع حاصل ہوں گے، ان کو جو فائدہ حاصل ہوگا، وہ اس فائدے کو ہمارے خلاف یوز کریں گے، گھوڑے خریدے جائیں گے، خچر خریدے جائیں گے، ہتھیار خریدے جائیں گے، اور پھر یہ کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کریں گے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم
تقریباً 150 صحابہ کرام کو لے کر نکلی. بعض روایتوں میں 200 کا ذکر ہے، یعنی 150 سے لے کر 200 صحابہ کرام کی تعداد ہے. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے مدینہ منورہ سے. اس غزوے کو غزوہ عشیرہ کہا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں غزوہ ذو العشیرہ اس کا نام ہے. غزوہ عشیرہ کہہ لیں یا غزوہ ذو العشیرہ کہہ لیں. مدینہ منورہ کے باہر ایک علاقے کا نام ہے عشیرہ یا ذو العشیرہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 150-200 صحابہ کرام کو لے کر اس مقام پر پہنچے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم پڑا کہ 2 دن پہلے ہی ان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. گویا کہ وہ قافلہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں یہ قافلہ جلا گیا ہے، اب اس کو ملک شام جانے دیتے ہیں. جب یہ تجارت کر کے دولت کما کر یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو دوبارہ آ کے اس قافلے کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے. حضور رحمت عالم جان عالم واپس تشریف لے آئے. ماہ رمضان میں یہی قافلہ خوب زبردست بزنس کرنے کے بعد، تجارت کرنے کے بعد، نہ جانے کتنے اونٹوں پر سامان لاد کر حجاز مقدس کی سرزمین سے گزرنے لگا ملک شام جانے کے لیے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خبر 12 رمضان کو موصول ہوئی. 12 رمضان کو حضور رحمت عالم جان عالم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو ملک شام گیا تھا، خبر ملی ہے کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں مال غنیمت سے سرفراز فرما دے. اور اس وقت اتنی عجلت تھی کہ حضور نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہمارے ساتھ چلیں تاکہ یہ قافلہ کہیں یہاں سے ہم سے بچ بچا کے نکل نہ جائے. آپ حیرت زدہ ہوں گے، کسی بھی صحابہ کرام کسی بھی صحابی نے چو تک نہیں کیا کہ حضور ہم گھر چلے جائیں، سامان لے آئیں، کچھ غلہ لے لیں، جانور لے لیں، گھوڑے لے لیں، ہتھیار وغیرہ لے لیں. حضور رحمت عالم جان عالم نے کہا جس کے ساتھ سواری موجود ہے اور جس کے بعد جو بھی سامان موجود ہے وہ اسی وقت ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے. 313 یا 315 کی تعداد میں صحابہ اکرام حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے. 66 مہاجرین ہیں، 240 انصار ہیں، کچھ اور حضرات بھی ہیں. یہ تعداد 313 تک پہنچتی ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ 315 کی تعداد تھی، بعض روایتوں میں آیا کہ 319 کی تعداد تھی. صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی، اور صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. اس وقت دیگر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ 40 لوگ قافلے کے اندر موجود ہیں اور ہمارے 300 سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، 300 لوگ بہت ہیں، لہذا ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خود حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو حکم نہیں دیا کہ سب کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. اب آپ دیکھیں 313 صحابہ کرام میں صرف ایک گھوڑا موجود ہے، صرف ایک گھوڑا. 80 اونٹ موجود ہیں، ایک گھوڑا ہے، 6 زرہیں ہیں، چند تلواریں ہیں. نہ سب کے پاس تلوار ہے، نہ سب کے پاس اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، نہ سب کے پاس کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان ہے، نہ اونٹ ہیں نہ گھوڑے ہیں. اس بے سر و سامانی کے عالم میں محض اللہ پر توکل کر کے اپنے حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پایا عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ صحابہ کرام حضور کی معیت میں 12 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضور کا انصاف. ایسا نہیں تھا کہ 80 جو اونٹ تھے حضور رحمت عالم جان عالم نے کہہ دیا جن کے پاس اونٹ ہے وہ سوار ہو جائیں، جن کے پاس اونٹ نہ ہو سوار نہ پیدل چلیں. ایسا نہیں، حضور نے انصاف فرمایا. صحابہ کرام کو اونٹوں پر تقسیم فرمایا. ایک ایک اونٹ 3 کے صحابہ کو دیا اور کہا تم لوگ باری باری سے اس پر سوار ہو جانا. پہلے ایک شخص سوار ہوگا، اس کے بعد دوسرا انسان سوار ہوگا، اس کی باری مکمل ہوگی، تیسرا انسان سوار ہوگا. آپ دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ دیکھ لیں، حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عدل و انصاف کی جن تقاضوں کو پورا کیا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی کسی دنیا کے بادشاہ کے اندر نہیں پایا جا سکتا ہے، اور کسی دنیا کے کسی بادشاہ کی زندگی کے حالات میں نہیں دکھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. حضور رحمت عالم جان عالم خود سید کونین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام پیشوا مقتدا ہیں. صحابہ کرام حضور کے ایک اشارے ابرو پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، مگر حضور نے یہاں بھی انصاف فرمایا اور اپنے آپ کو بھی مستثنی نہیں فرمایا. حضور
حضور پیغمبر تھے، تمام نبیوں کے امام تھے اور صحابہ کرام کے آقا و مولا تھے. حضور چاہتے تو اپنا خصوصی پاور اختیار کرتے ہوئے ایک اچھی قسم کی اونٹنی یا ایک مضبوط قسم کا اونٹ اپنے لیے رکھ لیتے، مگر حضور نے جو اونٹ اپنے لیے لیا ہے اس میں باری مقرر فرمائی ہے. اور حضرت ابو لبابہ کو لیا، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کو لیا اور کہا تم دونوں ہمارے ساتھ شریک ہوگے. پہلے میں اس پر سواری کروں گا، جب میں اپنی باری مکمل کر لوں گا اے علی تمہیں سوار ہونا ہے، جب تمہاری باری مکمل ہوگی تو اے ابو لبابہ تم کو سوار ہونا ہے. اللہ اکبر. حضور رحمت عالم سوار ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام تشریف لے جا رہے ہیں اور جب حضور ایک متعینہ مسافت تک چل چکے تو حضور نے حضرت علی سے کہا اے علی اب تم سوار ہو جاؤ، ہماری باری مکمل ہو گئی. کونین کے سردار ہیں، کونین کے آقا ہیں اور عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ حضور اونٹنی سے نیچے اتر رہے ہیں، حضرت علی کو سوار کر رہے ہیں. حضرت علی سر جھکا کر کھڑے رہے اور حضرت علی نے بھی اور جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ یہ ہماری ہمت اور جرأت و جسارت کہاں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار ہو جائیں. حضور ہم برضا اور رغبت اپنی مرضی سے اپنی باری آپ کو دے رہے ہیں. حضور آپ نیچے مت تشریف لائیے، آپ اوپر رہیے، ہم رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی باری آپ کو دے رہے ہیں. ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ کی نکیل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم لوگ غلام بن کے آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں، آپ ہمارے آقا و مولا بن کر پیچھے تشریف لا رہے ہیں. ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں اونٹ کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہو، آپ اونٹ پر جلوہ بار ہو اور اونٹ کی قدموں سے نکلنے والی غبار ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے. حضور اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہوگی. اللہ اکبر. کوئی اور ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا، مگر اس موقع پر آقا دو عالم تاجدار عرب و عجم نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا ما انتما بیقوا منی وما اغنا عنکما من الاجر. اللہ اکبر. حضور ارشاد فرماتے ہیں تم دونوں کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت و قوت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پاور، مجھ سے زیادہ قدرت اور مجھ سے زیادہ طاقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اور معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں ثواب کی حاجت ہے اور مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے، لہذا میں اتر رہا ہوں. یہ میرا حکم ہے کہ تم لوگ باری باری سے اس پر سواری کرو. اللہ اکبر. یہ حضور کی محبت تھی اپنی غلاموں سے، یہ حضور کی محبت تھی اپنے صحابہ سے. جہاں صحابہ کرام حضور کی محبت پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، صحابہ کرام جگہ جگہ اپنی الفت و محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، وہیں آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنے غلاموں کو نوازا کرتے تھے، اپنی شفقتوں سے نوازا کرتے تھے، اپنی محبتوں سے نوازا کرتے تھے. اب یہ قافلہ چلا جا رہا ہے، چونکہ جنگ کا اندیشہ تھا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، مگر یقین نہیں تھا کہ جنگ بھی ہوگی. ایک مقام پر حضور نے قافلے میں نظر دوڑائی، دیکھا کہ بہت سے بچے جن کی عمر 15 سال سے کم یا 16 سال سے کم ہے. آپ نے کہا جتنے بھی یہاں چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ساتھ میں جانے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا سب کو واپس کیا جائے. حضرت اسید بن حضیر کو واپس کر دیا گیا، عبداللہ ابن عمر کو واپس کر دیا گیا، رافع بن خدیج کو واپس کر دیا گیا، اور کئی صحابہ تھے جن کی عمر 18 سال یا 17 سال سے بھی کم تھی. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو روانہ کر دیا. سب اپنی آنکھوں میں طرح طرح کے شہادت کے خواب بسائے ہوئے آئے ہوئے تھے، مگر حضور کا فرمان تھا وہ سب کے سب وہاں جانے پر مجبور ہو گئے. مگر ایک 16 سال کے کلیل جوان نوجوان صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں. حضرت سعد کا نام سنا ہوگا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو حضور نے اپنے 9 صحابہ کرام کے ساتھ جنت کی بشارت دی تھی. حضرت سعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر 16 سال کی عمر ہے. اب عرب کا جو ریگستان ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے آج اس زمانے میں جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ جب اس زمانے میں اتنی مشقتیں ہیں تو اس زمانے میں کتنی مشقتیں ہوں گی، سفر کرنے میں کیا حالات ہو رہے ہوں گے. بہرحال عمیر مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. وہ اتنا مچل گئے کہ بالآخر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمیر کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. اور پھر چونکہ ان کے اندر شہادت کی طلب تھی، جب جنگ شروع ہوئی میں اس پر آ رہا ہوں تو آپ شہدائے بدر کے نام دیکھیں گے، اس میں ایک نام آپ کو عمیر کا ملے گا. یہ وہی عمیر ہے جو 16 سال کی عمر تھی. حضور نے جانے کا حکم دیا تھا مگر وہ محبت میں مچل گئے تھے، ضد کر لی تھی. ان کی ضد کی بنیاد پر حضور ان کو بدر میں لے کر تشریف لائے تھے. وہ بعد میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ حضور کا ایک نورانی عرفانی قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے. ابو سفیان کا بے شمار مال و دولت سے، غلے سے، سامان سے لدا ہوا تجارتی قافلہ چلا جا رہا تھا. ابو سفیان
سفیان کو بھی پتا تھا کہ حالات خراب ہیں، ہم حجاز مقدس سے گزر رہے ہیں، مدینہ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان حملہ کر دیں۔ اور بالآخر ابو سفیان کو پتا چل گیا، ابو سفیان کے جاسوسوں نے بتا دیا۔ اور یہ بات بھی عقیدے کی بتا دوں کہ ابو سفیان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، حضرت معاویہ امیر معاویہ کے والد ہیں۔ فتح مکہ المکرمہ کے بعد اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق بخشی تھی۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، بلکہ آخری دم تک فتح مکہ المکرمہ ہونے تک وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے رہے، اور ان کی ذات سے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا، مگر بالآخر اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس لیے وہ مؤدب ہیں، قابل احترام ہے، ہر صحابی ہمارے یہاں قابل احترام ہے۔ اور ہمارا عقیدہ تو جب کسی بھی صحابی کو، ادنا درجے والے صحابی کو بھی کوئی بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، تو ہم اس کو کلب من کلاب النار، جہنم کے کتوں میں سے کتا مانتے ہیں۔ اس وقت وہ سردار قریش تھے، کافروں کے سرغنہ تھے۔ حضرت ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ محمد عربی اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے راستہ چینج کر دیا، راستہ بدل دیا۔ پہلا کام تو یہ کہ راستہ چینج کیا تاکہ مسلمانوں سے مٹبھیڑ نہ ہو۔ دوسرا کام زمزم نامی ایک شخص کو تیزی کے ساتھ بھیجا، کہ تیزی کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ پہنچو اور جا کے وہاں اعلان کر دو کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، مسلمانوں کی زد میں ہے۔ اگر تم خیریت چاہتے ہو، اپنی معاشی حالات بگاڑنا نہیں چاہتے ہو، تو مسلمانوں کو روکو آ کر اور اپنے تجارتی قافلوں کو بچا لو۔ چونکہ تجارتی قافلے میں اتنی دولت تھی، پورا سرمایہ کفار مکہ نے لگا رکھا تھا، کفار مکہ کو بھی اس کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ جب کفار مکہ کو معلوم پڑا کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلوں کو روکنے والے ہیں اور تجارتی قافلوں کو لوٹ ماریں گے، وہاں ہڑکم مچ گئی اور وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے 3 دن کے اندر بہت سرعت اور بہت تیزی کے ساتھ چندہ بھی کیا ہے، اور 3 دن کے اندر 1000 کا لشکر جرار تیار کر لیا ہے۔ ابو جہل، عتبہ شیبہ، ولید بن عتبہ کی قیادت میں 3 دن کے اندر 1000 کا لشکر تیار ہوا، جن کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے۔ اس لشکر جرار کو تیار کرنے میں کفار مکہ نے بے تحاشا اپنی دولت و سرمایہ خرچ کیا ہے۔ کسی نے 500 شفیاں دی چندے میں، کسی نے 300 شفیاں دی، کسی نے 100 شفیاں دی، جس کے پاس جتنا تھا دیا ہے۔ کسی نے 100 اونٹ دیے، کسی نے 200 اونٹ دیے، کسی نے 20 اونٹ دیے، کسی نے 30 اونٹ دیے۔ وہ سب کی تمنا یہ تھی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روک نہ سکیں، مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ نہ سکیں۔ بہرحال 1000 کا لشکر جرار ابو جہل کی قیادت میں اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے یہ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، اور تھوڑا ہی پہنچتے ہیں کہ ابو سفیان کا دوسرا جاسوس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس جاسوس نے ایک خط پیش کیا ابو جہل کے نام، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ مسلمانوں سے بچ گئے ہیں اور ہمارا تجارتی قافلہ بچ گیا ہے، اب مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تم لوگوں کو مکہ المکرمہ سے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، جنگ کرنے کی صورتحال ٹل چکی ہے۔ مگر ابو جہل نے جب 1000 کا لشکر دیکھا تو تمتما بہت ہی تنتنے کے ساتھ اس نے کہا کہ ہمیں ابو سفیان کی رائے منظور نہیں ہے، جب ہم نکل ہی پڑے ہیں تو ہم بدر جائیں گے، وہاں شراب پیئیں گے، وہاں جانوروں کو ذبح کریں گے، اور وہاں ہماری جو بانیاں ہیں یہ رقص و سرود کی محفلیں سجائیں گی اور یہ گانا گائیں گی، ہم وہاں مستیاں کریں گے، اور اس طریقے سے پورے عرب میں ہماری بہادری کی ایک دھاک جم جائے گی، اور عرب کا کوئی بھی قبیلہ ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا، لہذا اب ہمیں نکلنا ہی ہے، جنگ ہو یا نہ ہو، مگر ہم بدر کے میدان تک ضرور جائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور یہ 1000 کا تاریخ قافلہ، 1000 کا ظالموں اور درندوں کا یہ قافلہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے وہاں سے چلتا چلا گیا۔ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کے نوری قافلے کے ساتھ، نورانی قافلے کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو آخر میں پتہ چل گیا کہ ابو سفیان نے راستہ بدل دیا ہے اور ابو سفیان ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم پڑا کہ مکہ المکرمہ سے 1000 کا لشکر نکل چکا ہے، وہ لشکر بدر کی سرزمین پر آ رہا
رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جو لشکر بدر میں آ سکتا ہے وہ مدینے میں بھی آ سکتا ہے اور مدینے میں حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر بدر کی سرزمین پر اس لشکر کو روکنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ مدینے کی حفاظت یہ ناموس اسلام کی حفاظت تھی، مدینے کی حفاظت ناموس قرآن کی حفاظت تھی، جو کہ کافروں کا پورا منصوبہ تھا کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ 1000 کا لشکر بدر کی سرزمین کے طرف جانب روانہ ہو گیا۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس مقام پر یہ خبر پہنچی ہے، آپ نے تمام صحابہ کرام کو روکا، اپنے غلاموں سے کہا کہ اب حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے ایسی کوئی توقع نہ تھی کہ ان سے جنگ ہو جائے گی، مگر اب کافروں کا 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ بدر کی سرزمین پر آ رہا ہے، لہذا اب بتاؤ تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کہ تیار نہیں ہو؟ اللہ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ساتھ تمام مہاجرین نے بیک زبان یہ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت دے کے اللہ رسول کے نام پر جان و مال عزت و آبرو قربان کرنے کا آپ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس پر ہم تا دم حیات قائم رہیں گے۔ حضور گھبرانے کی، حضور ہمیں گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاں کہیں گے وہاں ہم جائیں گے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کفار مشرکین سے جنگ کریں گے۔ مگر انصار صحابہ خاموش تھے۔ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم انصار کے جواب سننا چاہتے تھے۔ انصار نے چونکہ انصار نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کی تھی تو انہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں کوئی ظالم قوم حملہ کرے گی تو ہم اسلام کا دفاع کریں گے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، مگر یہ جو جنگ تھی یہ مدینہ منورہ سے باہر ہونے والی تھی، اس لیے انصار سے صحابہ کرام سننا چاہتے تھے۔ انصار سے آپ نے کہا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں واپس مدینہ چلے جانا چاہیے یا ہمیں بدر جا کر ان کافروں سے جنگ کرنی چاہیے؟ انصار کے جو اس زمانے کے انصار کے جو سردار تھے حضرت صعب بن عبادہ اور حضرت صعب بن معاذ، یہ دونوں حضرات کہنے لگے، ان کے حضرت مقداد بن اسود بھی، یہ تینوں انصار کے عظیم الشان شخصیتیں تھیں، یہ تینوں حضرات کہنے لگی یا رسول اللہ شاید آپ ہمارے جانب اشارہ کر رہے ہیں، شاید آپ ہمارا مشورہ طلب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ بدر کے میدان میں چلیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، حضور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہ کر شانہ بشانہ دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے جب جہاد کا موقع آیا تھا موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارا خدا چلا جائے، تم دونوں جا کر جنگ کرو، جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے ناموس کے لیے، آپ کی ذات کے لیے اپنی عزت و آبرو کو قربان کر دیں گے، اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ یا رسول اللہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی، ہم سمندر میں کود کر بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضرت انصار نے جب اس طرح کی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اور رسول اللہ کی ناموس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم مصمم کیا تو حضور مسکرانے لگے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور مسکراہٹ نے حضور کی لبوں کا بوسہ لے لیا۔ اب حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے ہیں اور بدر کی سرزمین پر اب پہنچ جاتے ہیں۔ وقت میں چونکہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں، حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہنچنے سے پہلے کفار وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے تھے، مگر اللہ نے کافروں کی مت مار رکھی تھی۔ ان لوگوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں نہ چشمے تھے نہ پانی کا انتظام تھا اور وہاں زمین پر ریت بھی نہیں تھی، اور حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں ریت بھی تھی اور جہاں کنویں بھی موجود تھے۔ پھر اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ بارش نازل ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی موسلا دھار بارش ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام بھی ہو گیا اور ریت جم گئی تاکہ اس پر چلنا آسان ہو جائے، اور جس جانب کفار مشرکین خیمہ زن تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کو چلنا دوبر ہو گیا۔ چنانچہ جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات
آئی ہے کیونکہ اس رات میں زوردار بارش ہوئی تھی. کفار مشرکین اپنے خیموں میں ایسے مقید ہو گئے تھے کہ باہر کی کیچڑ کی بنیاد پر ان کو اپنے خیموں سے نکلنے کا موقع تک نہیں ملا تھا. ادھر حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے صحابہ کرام نے مشورہ کرنے کے بعد ایک مقام پر ایک چھپر بنا دیا جس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے. جو حضرات حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آج بدر کی سرزمین پر جاتے ہیں, وہاں کی جو جامع مسجد بڑی مسجد ہے اس کو مسجد عریش بھی کہا جاتا ہے. اس مسجد عریش کے جسٹ پیچھے میدان بدر ہے جہاں جنگ واقع ہوئی تھی, اور وہیں پر وہ قلیب نامی کنواں بھی ہے جس میں کفار مشرکین کی لاشوں کو گھسیٹ کر مسلمانوں کے کنویں کے اندر پھینکا تھا. وہ کنواں بھی موجود ہے جس کو میں نے دیکھا ہے. مسجد عریش بھی میں بارہا گیا ہوں, وہاں نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عریش نامی خیمہ نصب کیا گیا ہے, اور حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں مانگی ہیں. صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے. حدیث کی کتابوں میں آیا کہ صحابہ کرام رات بھر نیند کے مزے لیتے رہے. صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد جو سوئے ہیں تو فجر تک سوتے رہے, اور بالآخر فجر میں حضور نے ان کو بیدار کیا. صحابہ کرام نے نیند کے مزے لیے, مگر ایک ذات گرامی تھی, اور اس ایک ذات گرامی کے ساتھ ایک اور عاشق رسول تھے جو دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے. رسول اللہ دعا مانگ رہے تھے, حضرت صدیق اکبر آمین کہہ رہے تھے. رسول اللہ نے رات بھر عبادت کی ہے, رات بھر سجدے میں گزارا ہے. آپ غور فرمائیں, یہ دنیا عالم اسباب ہے. حضور پیغمبر خدا ہیں, اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ کافروں کو ختم کر دے, کافر ختم ہو جاتے. اللہ سے فرما دیتے اسلام کو غلبہ نصیب فرما, بغیر جنگ کے ہی غلبہ حاصل ہو جاتا. مگر عالم اسباب ہے. حضور نے اپنے طرز عمل سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی, ضرور ملے گی, مگر صرف دعاؤں سے کامیابی نہیں ملتی ہے, قدم آگے بڑھانے پڑتے ہیں. تم پہلے میدان عمل میں آؤ, میدان جہاد میں آؤ, میدان مجاہدہ میں آؤ, کوشش کرو, کاوش کرو اور دعائیں بھی کرو, تب دعائیں سہارا بنتی ہیں اور اللہ کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. صحابہ کرام سو رہے ہیں, رسول اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعا میں بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ کرم فرما, تو نے جو ہم سے وعدہ کیا کامیابی کا اس وعدے کو پورا فرما. اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی, قتل کر دی گئی, تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی, روئے زمین پر تیری کبھی بندگی نہیں کی جائے گی. اے اللہ تیرے بندے ہیں, تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرنے والے ہیں, سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور و مجلہ کرنے والے ہیں. آج یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر, اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر, سر پر کفن باندھ کے میدان جنگ میں آئے ہیں. اے اللہ تو ان کو کامیابی فرما, ان کو کامیابی عطا فرما. اللہ نے نصرت و حمایت کا وعدہ فرمایا ہے, اور قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے کے اندر یہ باقی کئی آیتیں مبارکہ موجود ہیں جن میں یہ آیت پہلے 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی, پھر تعداد بڑھ کر 3000 ہو گئی ہے. بالآخر بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طمانینت قلبی کے لیے, قلبی سکون اطمینان کے لیے باقاعدہ 5000 فرشتوں کی تعداد اللہ نے نازل فرمائی تھی. بہرحال رات پوری گزر گئی اور حضور رحمت عالم دعا مانگتے مانگتے رو رہے تھے, اور آپ کی جس میں اقدس سے چادر بھی نیچے گر چکی تھی. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور رحمت عالم جان عالم کی پشت پر ہاتھ رکھا, آپ کو پیچھے سے اپنے جسم سے چمٹا لیا اور کہا حضور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ بس کریے, اللہ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا, آپ بس کریے, سجدے سے سر اٹھا لیجئے. بہرحال حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, فجر کا وقت ہو جاتا ہے. حضور تمام صحابہ کو بیدار کرتے ہیں, صحابہ کرام وضو کرتے ہیں, صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام جب نماز ادا فرما لیتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاد کے عنوان پر ایک مدلل خطاب فرمایا اور ایسا ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ صحابہ کرام کی اندر ہر جسم کا ایک ایک قطرہ بھی جوش بن کر سمندری طوفان کی موجیں پیدا کرنے لگا, اور صحابہ کرام کے اندر دین کی سربلندی کے لیے, دین کے تحفظ و بقا کے لیے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے قربانی کے جذبات پیدا ہو گئے. صحابہ کرام کے صفوں کو اللہ کے رسول نے صفوں کو درست فرمایا, اور یہاں پر ایک عظیم الشان واقعہ جو اس سے متعلق ہے اس کو بیان کرتا چلوں. انہی صفوں میں ایک صحابی حضرت سواد کھڑے ہوئے تھے, ان کا تھوڑا سا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم بابت تاکید فرما رہے تھے کہ کوئی آگے پیچھے نہ جائے, صفوں کو درست کر لو, صفوں کو
صحیح کر لو، نہ کوئی پیچھے ہو نہ کوئی آگے ہو۔ حضور بابر ہاتھوں سے ایک چھڑی لے کر صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے پیٹ پر چھڑی ہلکی سی چھڑی ماری اور کہا استوی یا سواد، اے سواد اپنے پیٹ کو باہر اندر کرو اور تم صفوں میں بالکل درست کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے آپ سے قصاص لینا ہے، مجھے آپ سے قصاص لینا ہے۔ اللہ اکبر، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگ جاتے ہیں اور صحابہ کرام بھی حیرت زدہ ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے، ہم لوگ میدان بدر میں ہیں، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے جنگ کا، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، کھانے پینے کا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، اور ایسے وقت میں ان کو ذرا سی تکلیف کیا ہو گئی ہے، یہ اپنے آقا مولا سے کہہ رہے ہیں ہمیں آپ سے قصاص چاہیے۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً اپنی قمیص کو اٹھا کر اپنے پیٹ کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اپنے شکم مبارک کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے سواد میں نے تمہارے پیٹ پہ مارا ہے، تم کو تکلیف اگر ہو گئی ہے تو قصاص دینے کے لیے یہ محمد مصطفیٰ تیار ہے، تمہارا آقا تیار ہے، یہ میرا مبارک شکم حاضر ہے، تم اس پر مار لو اور اپنا قصاص پورا کر لو۔ حضور رحمت عالم جان عالم کو نورانی شکم جیسے ہی ظاہر ہوتا ہے، حضرت سواد دوڑ کر حضور کے شکم ناز سے چمٹ جاتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں۔ فَأَتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَطَنَهُ کی روایت احادیث کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سواد نے اپنی محبت کا اظہار کیا، حضور سے چمٹ کر حضور کے پیٹ کا بوسہ لیا، حضور کے پیٹ کو چوم لیا اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم زندہ واپس جائیں گے یا واپس نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ لمحات زندگی کے آخری لمحات ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ زندگی کے آخری سانسیں ثابت ہو، تو میں نے چاہا کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں آپ کے جسم اقدس سے میرا جسم ٹچ ہو جائے، آپ کے جسم کو چھونے کا اور چومنے کا شرف حاصل ہو جائے اور مجھے آپ کے جسم کی برکتیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہمیں دارین کی سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بہرحال سب بندی ہو جاتی ہے، کفار بھی مستعد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے پاس سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، تلواروں کی تعداد انتہائی قلیل تھی، بلکہ بعض روایتوں میں 6 کا ذکر ملتا ہے، 6-7 تلواریں تھیں، 80 اونٹ تھے، صرف ایک گھوڑا مسلمانوں کے پاس تھا، بہت دنوں تک کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، وہ بھوکے پیاسے تھے، کھجورے کھا کھا کر پانی پی پی کر وہ عزم جہاد کرتے ہوئے وہاں تشریف لائے تھے، اور ادھر ہر قسم کے غلے موجود تھے، کھجوروں کا انبار تھا، تلوار سب کے پاس موجود تھی، 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، اونٹ سب کے پاس موجود تھا، ہر طرح کا ہتھیار ان کے پاس موجود تھا، وہ تیار ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور مسلمان اسلام کے سربلندی کے لیے، اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے، جامع شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں غزوہ بدر کو غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ احادیث کریمہ میں کہا گیا ہے، اور قرآن کریم میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق کو باطل سے جدا کر دینا، باطل کو حق سے جدا کر دینا۔ یوم کا معنی دن ہے، کیونکہ یوم بدر کبریٰ یعنی غزوہ بدر کا جو دن ہے، اس دن حق باطل سے ممتاز ہو گیا تھا، اندھے بہروں نے بھی جان لیا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ کیسے شروع ہو گئی؟ اسود بن عبد الاسد نامی ایک بدبخت انسان تلوار لے کر نکلا، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بدر میں جو کنویں تھے، جو چشمے تھے، ان پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، پانی مسلمانوں کے پاس تھا، پانی کی قلت مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، کفار مشرکین کے پاس پانی بہت کم تھا۔ اسود بن عبد الاسد نامی بدبخت انسان تلوار لے کے نکلا اور کہا میں جا رہا ہوں مسلمانوں کی طرف، یا تو میں مر جاؤں گا یا میں مسلمانوں کے پاس جو ان کے حوض ہیں یا تو ان حوض کو میں خراب کر دوں گا یا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شیر ہیں، اللہ کے شیر ہیں، جن کو احادیث کریمہ میں اسد اللہ بھی کہا گیا ہے، اسد رسول اللہ بھی کہا گیا ہے، اور جب حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حضرات حضور سید الشہداء کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا اسد اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اسد رسول اللہ۔ وہ رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں۔ حضرت حمزہ تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ اس موقع پر حضور سجدی سرکار امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ شعر دماغ میں رکھیے گا جو آپ نے اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام میں کہا ہے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حمزہ تلوار کا ایک وار کرتے ہیں، اسود کی پنڈلی کٹ جاتی ہے، مگر اسود نے دیکھا کہ پنڈلی کٹ گئی ہے، چلنا مشکل ہے، رگڑتے رگڑتے وہ چلنے لگتا ہے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے اس بڑے حوض میں گر جاؤں اور میرے ناپاک خون کی وجہ سے پورا پانی خراب ہو جائے، مسلمانوں کو پانی پینے سے محرومی نصیب ہو جائے، مسلمان اس حوض کا پانی پینے سے محروم ہو جائے۔ اور اپنی کٹی ہوئی پنڈلی کو لے کر آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ نے ایک دوسرا نپاتلہ ایسا وار کیا کہ وہ جو دو جسموں میں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر واسطے جہنم ہو گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جنگ کا اگلا مرحلہ آتا ہے، کفار و مشرکین کی جانب سے عتبہ آتا ہے میدان میں، شیبہ آتا ہے میدان میں، یہ قریش کے بڑے سرداروں میں مانے جاتے تھے۔ عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ یہ بھی میدان میں آتا ہے۔ ولید بن عتبہ عرب کی شریف کی سرزمین کا انتہائی بہادر اور جری انسان مانا جاتا تھا۔ ولید کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ تین جو قریش کے شیر تھے، عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور عتبہ کا بیٹا ولید یہ شیبہ کا بھتیجا، یہ تینوں میدان بدر میں آتے ہیں۔ اور یہ لوگ آنے کے بعد یہ کہتے ہیں حل من مبارزین، کیا کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ اے محمد اگر تم لوگ ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو، ایسے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے ہم پلہ ہوں، جو ہم سے کم درجے کے نہ ہو، تھرڈ کوالٹی کے نہ ہو، ایسے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے سامنے ٹک سکیں۔ اللہ اکبر۔ انصار میں سے حضرت معاذ اور حضرت معوذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر دربار رسول ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ کے شاعر ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ عظیم مجاہد ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ تینوں حضرات جو انصار ہیں یہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، یہ دونوں میدان میں آتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خود پڑی ہوئی ہے، ہیلمٹ پڑی ہوئی ہے۔ ان کافروں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ چہرہ ظاہر کرو، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا تعلق انصار سے ہے، ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ تو ان تینوں بدبختوں نے یہ کہہ دیا تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ ہم قریش خاندان سے ہیں، اور قریش خاندان عرب میں سب سے اونچا خاندان مانا جاتا ہے۔ جب ہم قریش خاندان سے ہیں اور قریش خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہیں اور یہاں موجود بھی ہیں، لہذا ہمارے مقابلے کے لیے قریش آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب ان لوگوں نے یہ کہہ کے ان کو واپس کر دیا تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، اور اے علی کھڑے ہو جاؤ، اے میرے چچا حمزہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے، اے عبیدہ بن حارث تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ عبیدہ بن حارث حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حارث جو ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے یہ عبیدہ ہیں۔ جو لوگ بیر شفا میں گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ جہاں بیر شفا آج عرب شریف کے زمین پر جب روحہ جاتے ہیں، بدر جاتے ہیں، تو وہاں راستے میں بیر شفا کا پانی بھی لینے جاتے ہیں۔ بیر شفا جس مقام پر ہے اس کے بازو ہی میں حضرت عبیدہ بن حارث کی مزار پاک موجود ہے، یہ شہداء بدر میں مانے جاتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث بھی کھڑے ہو گئے، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات بھی کھڑے ہو گئے، اور شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ تینوں حضرات میدان بدر میں آتے ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہیں؟ دور تھے پہچان نہ سکے۔ حضرت حمزہ نے تعارف کروایا، حضرت علی نے تعارف کروایا، حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنا نام بتایا۔ جب ان تینوں بدبختوں نے ان تینوں نفوس قدسیہ کا نام سنا تو کہنے لگے کہ ہاں اب تم ہمارے ہم پلہ ہو، اب مقابلہ اچھا ہوگا، اور اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ولید حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے مقابلے میں آتا ہے، اور شیبہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آتا ہے، عتبہ یہ عبیدہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت شیر خدا مولا کائنات نے اپنی تلوار ایسی نچائی کہ ایک ہی وار میں ولید کے دو ٹکڑے ہو گئے، ولید جہنم رسید ہو گیا۔ اور ولید کے ماننے والے کفار مکہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دو چار کچھ مقابلہ ہوگا، کچھ اٹھک پٹک ہوگی، تھوڑی دیر تک دونوں نبرد آزما ہوں گے، مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ علی شیر خدا مولا کائنات کو اللہ نے کیسی طاقت و قوت سے نوازا ہے اور کیسی توانائی سے سرفراز فرمایا ہے۔ علی شیر خدا مولا کائنات کی تلوار کے مقابلے میں بھلا کون ٹک سکتا تھا؟ بڑے کوئی بہادر ہو، بڑے کوئی جری ہو، بڑے کوئی باہمت ہو، بھلے کوئی شجاع ہو، مگر علی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ علی شیر خدا مولا کائنات نے ایک ہی وار میں ولید کو جہنم رسید کر دیا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، مگر عتبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث پر ایسا سخت ترین حملہ کیا کہ حضرت عبیدہ بن حارث کی پنڈلی کٹ گئی اور خون کا پھوارہ جاری ہو گیا اور پنڈلی سے گودا بہنے لگ گیا، سخت ترین زخمی ہو گئے، زمین پر گر جاتے ہیں اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ آپ کی پنڈلی کٹ چکی تھی۔ حضرت علی شیر خدا مولا کا
کائنات نے ولید کو جہنم رسید کرنے کے بعد دیکھا کہ عبیدہ بن حارث سخت زخمی ہیں، تیزی کے ساتھ علی شیر خدا مولا کائنات حضرت عبیدہ بن حارث کے قریب آتے ہیں اور ایک ہی وار میں عتبہ کو بھی جہنم رسید فرما دیتے ہیں۔ عتبہ بھی جہنم پہ پہنچ گیا، شیبہ بھی واصل جہنم ہو گیا، ولید بھی واصل جہنم ہو گیا۔ وقت میرا ختم ہو رہا، بس ایک آخری بات، حضرت عبیدہ بن حارث اللہ اکبر ان کو اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ یہ مہجہ جو حضرت فاروق اعظم کے غلام ہیں، ان کی شہادت کے بعد پہلے ایک شخص ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، تو عبیدہ سخت ترین زخمی حالت میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ کی قدموں میں جب سر کو ڈالنے کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی، دل کو لگنے والی بات۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے والد ابو طالب کا قصیدہ لامیہ میں ابو طالب نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ بڑا عظیم قصیدہ ہے، اس کو پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کس عظیم الشان قصیدے کو لکھا انہوں نے۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا ان کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ ان کا ایمان ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں، اس سے زیادہ کچھ کلام کرنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، اس مسئلے میں پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کا ایمان ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہی ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشال امام محمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تحقیق فرمائی ہے اور دیگر محدثین کرام کا فتویٰ نقل فرمایا ہے۔ بہرحال اس قصیدے میں انہوں نے بڑے عظیم الشان قصیدے کہے ہیں۔ جب حضرت عبیدہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زخمی حالت میں، ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کی شان میں جو قصیدہ کہا تھا وہ قصیدہ مجھ پر صادق آتا ہے۔ ابو طالب سے جب کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہمیں قتل کر دینا ہے، اگر تم نے محمد کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تم سے جنگ کریں گے، بنی ہاشم کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس قسم کے معاملات تھے۔ اس وقت قصیدہ لامیہ میں ابو طالب نے جو اشعار کہے تھے، ان اشعار میں دو شعر میں پیش کر رہا ہوں جن کی جانب حضرت عبیدہ نے اشارہ کیا تھا۔ ابو طالب نے ان دو شعر میں کہا تھا کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن حولہ ونناضلی۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی قسم، اے دشمنان دین، اے کفار مکہ، تم سب جھوٹے ہو، کیا ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ وَلَمَّا نُنَاضِلْ حَوْلَهُ وَلَمَّا نُطَاعِنْ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ۔ ابھی تو ہم نے ان کے آس پاس تم سے جنگ ہی نہیں کی ہے، ابھی تو ہم ان کے آس پاس تم سے جنگ کریں گے تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، تب کہیں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کی باری آئے گی۔ اور آگے کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں، وَلَمَّا نُصَلَّى حَوْلَهُ، ابھی تو ان کے آس پاس ہم نے اپنی لاشوں کے انبار ہی نہیں لگائے ہیں، ابھی تو ہم اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے غافل نہیں ہوئے ہیں۔ جب تک ہم تم سے جنگ کرتے کرتے اپنی بچوں، اپنی بیویوں، اپنے بچوں سے غافل نہیں ہو جائیں گے اور ان کے ارد گرد اپنی لاشوں کا انبار نہیں لگا دیں گے، تب تک تم محمد کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی محبت کا اس انداز میں اظہار کیا۔ عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو طالب ہوتے تو آج خوش ہو جاتے، میں نے ان کی بات سچی کر دی ہے، میں نے آپ کی قدموں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے حضور، مگر مجھے یہ بتائیں کہیں میں شہادت سے محروم تو نہیں ہو جاؤں گا؟ میں اپنے گھر کو، وطن کو چھوڑ کر آپ کی محبت میں مدینہ آیا ہوں، آپ کی محبت میں مدینہ چھوڑ کر بدر کے میدان میں حاضر ہوں، میری پنڈلی کٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے اور ہڈیوں کا گودا بہ چکا ہے، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں شہادت سے محروم ہو جاؤں گا اور میرے ساتھی لوگ شہید ہو جائیں گے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے تھے میدان بدر میں، مگر جب مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ نورانی قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو جہاں بیر شفا ہے اسی مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث شہید ہو گئے، ان کی وہی مزار پاک ہے۔ اس کے بعد کے حالات کیا تھے انشاءاللہ کل میں زندہ رہا تو حاضر ہوں گا، غزوہ بدر کے مزید حالات بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ غزوہ احد کے حالات بیان کروں گا۔ آج وقت کا مسئلہ ہے، کل وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جلدی تشریف لانے کی کوشش کریے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں جو مجھ سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔